السلام علیکم ناظرین، پروگرام نظام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شراز خان۔ آج سے چند دن پہلے تھرڈ سرکل بابڈا لاہور میں 100 روپے لے کے بل کو ٹھیک کیا گیا۔ کیا کہنا تھا، میں حافظ صاحب سے جانتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب، وہ جب آپ آئے، جب آپ نے اپنا وہ پیکج بنایا تو کون لوگ تھے جو 100 روپے لے رہے تھے؟ جب ہمیں خبر موصول ہوئی کہ ایک بل کے اوپر 100 روپے ایکسٹرا چارج کیے جا رہے ہیں، ہم نے یہاں پہ آ کے شہزاد بھائی کیمرہ مین جو ہمارے ساتھ تھے، ہماری ٹیم نے آ کے یہاں سے جب ان سے موقف لیا، ان کا کہنا تھا ہم بینک کی طرف سے فرینچائزی ہیں اور ہمیں یہاں پہ بٹھایا گیا لوگوں کی ہیلپ کے لیے کہ باہر نہ کوئی بینک بل ریسیو کر رہا ہے، نہ کوئی ڈاک خانہ بل ریسیو کر رہا ہے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سے بینک کی طرف سے، نہ ان کے پاس کوئی امپلائی کارڈ تھا، نہ وہ ریسیونگ جو دے رہے تھے کنزیومر کو اس کے اوپر کوئی اسٹیمپ نہیں تھی، کوئی پکی ریسیونگ نہیں تھی، جس کی فوٹیج ہم نے چلائی اور اس پہ ایکشن بھی لیا گیا چیف انجینئر صاحب کی طرف سے۔ آج وہ پتہ چلا کہ وہ ایک ملی بھگت کے تحت یہاں پہ افسران کے ساتھ مل کے ان کو بٹھایا گیا اور کرپشن کی جا رہی تھی یہاں پہ۔ اچھا، یہ میرے بھائی کی آپ نے باتیں سنی، حافظ عمر صاحب، جن کا کہنا تھا کہ جو 100 روپیہ لیا گیا یہ ایک رشوت تھی، یہ رشوت تھی۔ اب اسی پہ بات کریں گے، میرے ساتھ سینئر تجزیہ نگار ساجد کاظمی صاحب موجود ہیں جو وابڈا کے بلاس اور بڑے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، ان کی زبان نہیں جانتے۔ جی، جب ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں پہ 100 روپیہ لے کے کام کیا جائے تو میری ٹیم میں حافظ عمر صاحب تھے اور محمد شہزاد صاحب اپنی کیمرے کے ساتھ جب ان محترمہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کیا حال کیا کہ انہوں نے بدتمیزی کرنی شروع کر دی میڈیا نمائندے سے۔ دیکھا جائے تو میڈیا کا کام ہے صرف ایک چیز کو بلند کرنا۔ میرے ساتھ سینئر تجزیہ نگار ساجد کاظمی صاحب موجود ہیں، ان سے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ جی شاہ جی، اس پہ بتائیے گا۔ یہ وہ انکنسرنڈ بندے تھے، محکمے کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ کس فرنچائز کے ہیں، بینک کے ہیں، کس کے ہیں، اور اگر انہوں نے جو بھی رویہ میڈیا سے اختیار کیا ہے تو اس کے وہ خود جواب دہ ہیں، اس کا محکمے کے کسی بندے کا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ چینل کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ مظلوم سادہ غریب لوگوں کی آواز بلند کرتے ہیں، ان کے حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں، اور اللہ کرے مجھے 100% یقین ہے کہ حکمرانوں تک یہ بات جائے نہ جائے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ اللہ پاک میرے ملک پاکستان کا اور اس غریب معصوم عوام کا حامی و ناصر ہو۔ لیکن اس 3-4 دن کے سینیریو میں جو کچھ ہوا ہے وہ عوام کا ناقابل برداشت پریشر تھا، جس کی تمام تر ذمہ داری گورنمنٹ پہ جاتی ہے۔ گورنمنٹ کی نااہلیت یہ ہے کہ جب آپ مین جی ٹی روڈ سے ادھر انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلا دفتر ڈبل سٹوری بلڈنگ وہ باغبان پورہ ڈویژن اور آرو باغبان پورہ ڈویژن کا ہے۔ لوگ سادگی میں 1,500 سے 2,000 بل شالہ مار کے بھی یہیں پر ڈراپ کر گئے کہ ہمارے بل ٹھیک کریں۔ وہ 2 بڑی ڈویژنوں کا بہت زیادہ پریشر تھا۔ یہ جو فرنچائز والے ہیں انہوں نے نیچے کھڑے ہو کر لوگوں کے بل وصول کرنے شروع کیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اتھارٹی کے آرڈر تھے کہ بینکوں کو احکامات جاری کیے گئے تھے کہ ہینڈ میڈ بل، کٹنگ والے بل جو ہیں وہ آپ نے وصول نہیں کرنے، جو کمپیوٹرائزڈ بل ہیں وہ لینے ہیں۔ اب یہ ہینڈ میڈ بل لے کر جب گئے ہیں تو انہوں نے وصول نہیں کیے۔ وہ 2-3-4 گھنٹے رش کی وجہ سے پہلے وابڈا کے دفتروں میں سے انہوں نے بل بنوائے، پھر وہ بینکوں میں گئے، بینکوں والوں نے نہیں لیے، تو وہ رولنگ سٹون بننے کی وجہ سے گرمی میں لوگ زیادہ سیکھ پا ہو گئے۔ یہ انہوں نے ایک آفیشل سے کہا کہ یار ہمیں کوئی میز کرسی دے دیں، ہم ادھر بیٹھ کے یہ کری جاتے ہیں۔ احساس یہ ہوا کہ کچھ پریشر کم ہوا ہے پبلک کا، تو انہوں نے وہ پیسے لینے شروع کیے۔ یہ عام بات ہے، آپ کسی بھی باہر جائیں ایزی پیسہ والوں کے پاس یا فرنچائز کے پاس تو وہ کچھ نہ کچھ فیس لے کے بل جمع کر لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی سلسلہ جاری رکھا۔ یہ گو کہ ان آفیشل تھا، اس کو قواعد و ضوابط کے مطابق وہ نہیں بیٹھے تھے، لیکن یہ بھی یونیورسل ٹروتھ ہے کہ وہ قانون جو عوام کے مفاد کے خلاف ہوں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ رسم و رواج جو عوامی مفاد میں ہو وہ قانون بن جاتے ہیں۔ یہ جب لوگوں کو یہ سہولت ملی تو وہ خوش ہوئے۔ محکمے کے آر او آفس باغبان پورہ کے اوپر پریشر کچھ کم ہوا۔ اب 2 نظریے سامنے آ گئے، ایک نے کہا جی لو 100 روپیہ لے کے بل ساڈے کو لے رہے ہیں، دوسروں نے کہا یار شکر ہے کہ چلو ہمارے معاملات کلیئر ہوئے۔ وہ اس لیے یہ ایشو بن گیا۔ جب اتھارٹی کے پاس یہ
انفارمیشن گئی تھرو میڈیا، مختلف چینلز نے یہ اس کو چلایا، تو سی او صاحب نے فوراً احکامات جاری کیے بینکوں کو کہ آپ یہ ہینڈ میڈ بل وصول کر دیں۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہفتے کو اور اتوار کو چھٹی کینسل ہے، اور ملازمین جو ہیں وہ صارفین کی خدمت کے لیے دفاتر میں موجود رہیں گے، اور بینکوں سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی بل وصول کریں۔ اب کچھ گریجولی پریشر کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اس میں کوئی کسی کی بدنیتی نہیں تھی۔ خدمت کرنا اولین ڈیوٹی ہے، پرائم ڈیوٹی ہے ملازمین کی، صارفین کی خدمت کرنا پرائم ڈیوٹی ہے۔ وہ پرائم ڈیوٹی میں اور پریشر سے بچنے کے لیے یہ ایک غیر دانستہ بات ہو گئی ہے، اس میں کسی اہلکار کی کوئی بل واسطہ یا بلا واسطہ کوئی اس کا منفی پہلو اس میں سے نہیں نکلتا۔ اچھا کاظمی صاحب، یہ بھی بتائیے گا، آپ نے بھی بتایا کہ کسی بھی اہلکار کا ملوث ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو یہ اگر اس دفتر کے نیچے بیٹھ کر پیسے وصول کرنا تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ جو 100 روپیہ لیا گیا وہ کہاں گیا؟ اس کی کوئی انکوائری یا کسی نے پوچھا؟ جی میں نے تو بات ہی یہیں سے شروع کی تھی کہ وہ باہر کام یہ کر رہے تھے، جب کچھ پریشر کم ہوا تو ہمارے جو اہلکار ہیں انہوں نے دیکھا کہ پریشر کم ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی میز کرسی دے دیں، تو وہ ادھر بیٹھ گئے۔ وہ باہر بیٹھ کے بھی یہی کام کر رہے تھے جو انہوں نے اندر بیٹھ کے کیا ہے۔ یہ اس کو قانونی سپورٹ حاصل نہیں تھی، یہ غیر قانونی کہہ لیں اس کو، لیکن اس میں صارفین کی آسانی کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ وہ یہ بھی لیتے ہیں پیسے، اور فرنچائز والے بھی لیتے ہیں، 100 روپیہ یا 50 روپے لیتے ہیں اور وہ بل جمع کر لیتے ہیں۔ اس میں ریپیٹیڈلی کہوں گا کہ کوئی کسی قسم کی اس میں بددیانتی نہیں تھی۔ اچھا سر، جو آج چیف انجینئر صاحب یہاں پہ تشریف لائے، ان کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ جی ظاہر ہے ایک کمپریہنسو ادارہ، کمرشل ادارہ ہے، جب میڈیا پر یہ باتیں چلی ہیں تو سی او صاحب نے چیف انجینئر او اینڈ ایم طاہر میو صاحب کو یہاں پر بھیجا، وہ یہاں سے انکوائری کر کے چلے گئے ہیں۔ اب دیکھیں وہ جا کے رپورٹ کریں گے تو سی او صاحب اکارڈنگلی اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا آپ کو کیا دیکھنے میں لگا کہ آج انہوں نے انکوائری کی، اس کے بعد کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ میں تو یہ کہوں گا کہ میاں شہباز شریف پرائم منسٹر، اگر آپ کے یہ احکامات ہیں، آپ کی یہ پلاننگ ہے تو انتہائی ظلم ہے، اور اگر آپ کی بغیر انفارمیشن کے آپ کے کوئی مشیر وزیر یہ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کے دوست خیر خواہ نہیں ہیں، وہ آپ کے دشمن ہیں، جنہوں نے یہ کام کر کے عوام میں آپ کے لیے انتہائی نفرت پیدا کر دی ہے۔ یہ خاص طور پر وہ لوگ ہیں جو دیہڑی دار، محنت کش مزدور ہیں، ریڑھی بان ہیں، کم تنخواہ یافتہ اور کم آمدنی والے لوگ ہیں، یہ متاثر ہیں۔ ان کو 1000، 1500، 2000 بل جن کو آ رہا تھا، آپ کے اس غیر منصفانہ نیپرا ریٹ نے اور فیول پرائس سرچارج کی پالیسی نے 10 سے 20 ہزار ان کو بل آئے تھے، جس کی وجہ سے یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ احتجاج عوام کا یہ کسی سیاسی لیڈر کی عدم موجودگی میں تھا، عوام خود بخود ستی کھپی پریشان حال باہر آئی ہے، اور یہ بڑا خوفناک کام ہوتا ہے جب عوام اس طرح ریونج فل ہو کے غصے میں باہر آئے تو وہ عوام کے پریشر کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے ان کو میرے نقطہ نظر سے لالی پاپ دیا ہے کہ فیول پرائس سرچارج نکال دیے جائیں، وہ بھی 200 یونٹ تک، جبکہ آپ نے چارج کیے تھے جون جولائی، جب زیادہ سے زیادہ کنزمپشن ہوتی ہے، زیادہ ریٹ لگ گئے، میکسیمم ریٹ پہ آپ نے فیول پرائز لے لیے۔ اب آپ نے 7 روپے 90 پیسے نیپرا ریٹ بڑھا دیے پر یونٹ، جب یہ نیکسٹ منتھ ان کو بل آئیں گے تو یہ اس سے زیادہ خوفناک آئیں گے۔ اس لیے آپ کو تجویز ہے ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کریں اور دیکھیں کہ یہ حکومت کے، عوام کے حق میں فیصلے جا رہے ہیں یا آپ کے اور آپ کی سیاست کے خلاف جا رہے ہیں۔ جی یہ تھے میرے ساتھ سینئر رہنما ساجد کاظمی صاحب، جو تجزیہ نگار بھی ہیں، ان کی باتیں آپ نے سنی، اور سننے میں جو باتیں آئیں کہ انکوائری ہو چکی ہے، اس کا رزلٹ کیا آتا ہے یہ دیکھتے رہیے وقت نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔